السلام علیکم جی. 80 کی دہائی میں ہمارے لڑکپن کے دن تھے اور پشاور پی ٹی وی سینٹر پشاور سے ایک فنکارہ جو تھیں وہ اکثر ڈراموں میں بھی آتی تھیں, گلوکاری بھی کیا کرتی تھیں. ان کا نام تھا مہجبین قزلباش اور انہیں بلبل پشاور کہا جاتا تھا. گلوکاری بھی کی انہوں نے اور مختلف ڈراموں میں کام بھی کیا اور ہم مطلب کہ بہت خوبرو اداکارہ تھیں. اللہ تعالیٰ کرے وہ حیات ہوں اس وقت بھی, لیکن اب فی الحال وہ نہیں کہیں دیکھی جاتی نا, تو اس کا مطلب ہے کسی ڈرامے وغیرہ میں کام نہیں کرتی. حالانکہ پرائیویٹ ڈرامہ سازی کے اندر تو انہیں ابھر کے سامنے آنا چاہیے تھا. تو بعض خواتین جو ہوتی ہیں ہماری اس شعبے کی وہ اپنے گھر گرہستی کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کہیں اس طرح کے اپنی گھر گرہستی کے اندر مصروف ہو گئی ہوں گی, اس لیے انہوں نے صنعت کو اس شعبے کو خیر بات کہہ دیا ہوگا. ایک تو وہ بلبل پشاور ہوتی تھیں, ایک ساڑھے ہاں بلبل سوات ہے. ہاں, بلبل سوات جناب مراد سعید خان صاحب. مراد سعید صاحب کا وہ فقرہ جو ہے وہ بہت مشہور ہوا تھا اور اس کو زیادہ تر مشہور کرنے کے اندر خاکسار کا ہاتھ تھا. وہ جو انہوں نے فرمایا تھا کون سا بلا, ہاں, عمران خان حلف اٹھائیں گی, باہر سے 200 ارب ڈالر واپس لائیں گی, 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گی اور 100 ارب ڈالر آپ پہ لٹائیں گی. یہ نقل کفر مباشرہ جو انہوں نے کہا ہے, میں اس کو دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں. اب چونکہ بیوتیا مجہول ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ اپنا یہ والا بیانیہ بدلتے بھی رہتے ہیں. تو پھر جب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے حلف بھی اٹھایا لیکن 200 ارب ڈالر باہر سے نہ لا پائے, جس بنیاد کے اوپر پھر انہیں نکال دیا جن کو انہوں نے 200 ارب ڈالر کا جھانسا دے رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی پھر ہیں, اور 200 ارب ڈالر بھی نہ آیا اور عمران خان بھی گیا وہاں پہ جا کے. وہ مطلب کہ فردوس جمال صاحب نے جب ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اور ان سے معین اختر ٹی وی انٹرویو لے رہے تھے مرحوم, تو فردوس جمال صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہمارے فیورٹ اداکار ہیں, تو ان سے انٹرویو کرتے ہوئے معین اختر نے کہا کہ واقعہ سنایا کہ فردوس جمال صاحب جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کی ضد تھی کہ یہ بیٹی ہوگی, تو ان کے والد کا ضد تھا کہ یہ بیٹا ہوگا, تو والدہ نے نام رکھا فردوس اور والد نے نام رکھ دیا جمال, تو یوں یہ فردوس جمال ہو گئے. تو اس پہ فردوس جمال صاحب نے پھپتی کسی, انہوں نے کہا کہ اٹک کے اس پار نا فردوس جو ہے وہ میل کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے بہت کم واقعے کے اوپر مرحوم معین اختر صاحب کو خاموش ہوتے ہوئے دیکھا, اور یہ وہ ان تاریخی لمحات میں سے ایک تھا جس میں معین اختر صاحب واقعی خاموش ہو گئے اور منہ نیچے کر کے تو ہنسنے لگ گئے کہ فردوس بھائی جو ہے وہ آج کمال کر گئے. تو خیر وہ بلبل سوات جو ہیں ان کے اس کال کے اندر پھر یوتھیوں نے ترمیم کی, اور وہ ترمیم بڑی خطرناک اور خوفناک اور دلچسپ ہے, اور وہ یہ تھی کہ ٹرمپ آئیں گے, حلف اٹھائیں گے, عمران خان کو جیل سے نکالیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس لے جائیں گے اور پرائم منسٹر کا حلف اٹھوائیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ ان کے واٹس ایپ گروپوں پہ چلے جائیے, آپ ان کے یوٹیوبرز کو سن لیجئے, ان کی واحد امید وابستہ تھی کہ امریکہ کے اندر چینج آف پاور ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ نے آ جانا ہے, اور تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے. تو ٹرمپ جب آ جائے گا اور اس کے بعد پھر اس نے جناب حافظ عاصم منیر کو معذرت چاہتا ہوں سر, حافظ سید جنرل عاصم منیر کو کہنا کہ چھٹی کراؤ حکومت کی اور لے کے آؤ عمران خان کو, اور عمران خان کو لے آ کے جناب حلف اٹھوایا جائے گا. یہ پوری داستانیں بھئی واقعی اگر میں نے 2-3 جگہوں پہ اپنے کانوں سے یہ نہ سنی ہوتی نا تو میں آپ کی خدمت میں عرض نہ کر رہا ہوتا. احمد نہیں ان کو کہا جاتا یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن, یہ واقعی لمیٹڈ ایڈیشن جی, ٹھیک ہے. تو وہ جناب حلف اٹھا لیا انہوں نے, حلف اٹھانے کے امکانات ختم ہو گئے کیونکہ کولراڈو کی عدالت نے ان کو قرار دیا ہے کہ بھائی جان جو حرکتیں آپ نے فرما لی ہیں
حرکتیں ویسے انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب والی ہی فرمائی ہیں، اور ایون ورڈ بائی ورڈ انہوں نے وہی کچھ کہا اور کیا ہے جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب پاکستان میں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ان کی تمام حرکات و سکنات کی اور اعمال کی لسٹ سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے یہ کیا ہے، تو آپ کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ بل ان چائنا شاپ والی حرکت فرمائیں اور گھس جائیں اور دبردوس کر دیں اور تباہ و برباد کر دیں۔ لہٰذا آپ امریکی صدر کے الیکشن کے لیے نااہل ہو جائیں۔ یہ نااہلی جو ہے اس کا امریکی یوتھیوں نے تو ماتم کیا ہی کیا، لیکن اس سے زیادہ بلند آواز کے اندر پاکستانی یوتھیوں نے اس کا ماتم فرمایا کہ ہائے ہائے اسی لٹے گئے، کیونکہ ٹرمپ نااہل ہو گیا، اب نہ ٹرمپ آئیں گے، نہ حلف اٹھائیں گے، نہ جناب ان کو اقتدار میں عمران احمد خان نیازی کو واپس لائیں گے، تو احتیاط ہو گیا، تراؤ ہو گیا۔ ہمیں تو اس کا توقع تھی۔ تو یہ یوتھیوں کے ساتھ پچھلے دنوں بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ آج کل وہ اس اپنے غم کو غلط کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور وہ غم یہ ہے کہ جناب بلوچستان سے جو وہ ایک خاتون ڈاکٹر ایک دھرنا دینے کے لیے تشریف لائی تھیں اسلام آباد کے اندر، اور جن کے ساتھ جو ہے 3 وفاقی کیئر ٹیکر وزراء نے مذاکرات کر کے ان کو واپس جانے اور دھرنا نہ دینے کے اوپر قائل کر لیا ہے، آج کل اس کا ماتم جو ہے وہ یوتھیے بآواز بلند آہنگی میں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ اصل میں ایشو نہیں ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایک ڈبل آئیڈ واردات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ اس نے 9 مئی کے ملزمان کو ٹکٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، بلکہ کر دیے ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے ٹکٹ جاری نہیں بھی کیے تو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں۔ وقاص اکرم شیخ صاحب جی خانے وال سے بھی لڑتے ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میرا خیال ہے ان کا کوئی سلسلہ۔ تو وقاص اکرم شیخ صاحب جو ہیں پی ایم ایل کیو سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور گورنمنٹ کالج میں جب پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں دیکھو تمہیں میں سیاستدان، میں تمہیں وزیر بن کے دکھاؤں گا، اور انہوں نے پھر ایسی حرکات و سکنات فرمائیں کہ مشرف صاحب کے وزیر بن گئے۔ پھر جو تھا وہ پی ایم ایل کیو سے شروع کر کے اپنا کیریئر وہ آگے بڑھے، پھر پی ایم ایل کیو کی سیاست بھی مینٹین کرنے کی کوشش کی، پھر آخر کار ٹرانسفر ہو گیا ان کا پی ایم ایل کیو سے پی ٹی آئی کے اندر۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی انہوں نے اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی، پی ایم ایل این کے دروازے پہ بھی کچھ دیر دستک دیتے رہے، پیپلز پارٹی کو بھی آوازیں لگاتے رہے کہ میں جانا جوگی دے نال کنی مندرا پا کے، لیکن انہوں نے لفٹ نہیں کروائی۔ ویسے بھی تبادلے کا حکم تو بھئی جس جگہ سے تبادلہ کیا گیا تھا اور جس جگہ کے لیے کیا گیا تھا وہاں پہ جوائننگ تو دینی تھی، تو پی ٹی آئی کو جوائننگ دے دی، اور جوائننگ دے کے 9 مئی کو انہوں نے جو تھا وہ شرپسندوں کو اور دہشت گردوں کو اور مظاہرین کے کور کے اندر وہ جو روب عمل تھے ان کو وہ انسٹیگیٹ کرتے ہوئے ہلا شیری دیتے ہوئے پائے گئے، اور ان کی ویڈیو جو تھی وہ بھی ایک منظر عام پہ آئی کہ چڑھنا نہیں، وڑ جاؤ اگ لا دیو۔ ہمارے دوست اور محبی جناب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں 1 سے زائد مرتبہ ان کا جو ولاگ ہے رپورٹرز آن سکرین دیکھا کریں، ہاں، تو اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ولاگ کے اندر وہ انکشاف کیا کہ 339 جگہیں تھیں پورے ملک کے اندر جہاں پہ اس دن ایک گو کے اوپر پی ٹی آئی کے مظاہرین یا دہشت گرد یا حملہ آور جو تھے وہ حملہ آور ہوئے، اور کراچی سے لے کے اور خیبر تک یہ جگہیں پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ 339 کی 39 وہ جگہیں ہیں جو فوجی تنصیبات تھیں۔ تو ان کا مقدمہ یہ ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب کا کہ 1 2 3 4 5 جگہوں پہ تو آپ کہیں کہ ایک ایکسٹمپور ریئیکشن تھا، ایک امیجیٹ ریئیکشن تھا۔ بھئی 339 فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں
یہ کسی منظم آرگنائزڈ ایکٹیویٹی اور اس سے پہلے ویل ریہرسڈ ٹریننگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ٹریننگ یا یہ ساری کچھ کہا جا رہا تھا تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ جیل سے باہر تھے اور زمان پارک کے اندر مقیم تھے، روزانہ لوگوں کو اپنے گرد بٹھاتے، ان کی دماغ سوزی کرتے اور جناب اندر بیٹھے ہوئے وہ ویلاگ بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے ویلاگ ان کے متاثرین دیکھ کے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس پہ بلبلے سوات جو ہے جناب مراد سعید جو ہیں، پتہ نہیں کدی وہ مراد ہے ٹھیک ہے، لیکن مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا آڈیو جو ہے وہ بڑا زبردست طریقہ ہے کہ آپ کو ٹارگٹس بتا دیے گئے ہیں جس کے اندر وہ فرماتے ہیں آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور آپ نے تمام لوگوں نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے تباہی پھیر دینی ہے، اور پھر وہ تباہی پھر گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم میں نہیں تھے۔ اچھا، ٹرمپ نے بھی بنیادی طور پہ آخر میں یہی والا حربہ آزمانے کی کوشش کی تھی کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے یہ خود اعلان کیا تھا اپنے ویلاگ، ٹرمپ بھی ویلاگ کر رہا سی، ٹرمپ نے اپنے ویلاگ کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو ہے انہوں نے ہماری حکومت چوری کر لی ہے، ہم سے اقتدار چھین لیا ہے، ووٹ کے اندر، الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے، وہ دیکھ لو اے بھی دھاندلی کر کے وہ بھی دھاندلی کر کے، تو اس لیے آپ نے جو بائیڈن کو حلف نہیں اٹھانے دینا، اور آپ نے وہ جو وائٹ ہاؤس ہے اور کیپٹل ہل جو ہے وہاں پہ پہنچ کے احتجاج کرنا ہے۔ تو پھر امریکی یوتھیے اینا یوتھیے نال 100 گنا بون گے، وہ اتنے پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جناب نینسی پلوسی کے دفتر کے اوپر قبضہ کر لیا اور جناب ٹیبل کے اوپر ٹانگیں رکھ کے تو تصویریں بنوائیں، تو پھر اگلے نے 18 سال کے لیے ٹھوکا ہے اس کو اندر، 18 سال 12 سال، مطلب ڈس کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں پائے جان اپنے سسٹم کوئی بے حرمتی کے اوپر ہم آپ کو نہیں بخش سکتے۔ تو یہ ہے جی آج کا جو تھا، میں نے کہا جمعے کے دن ہمیں چونکہ بیٹھک میں جانا ہوتا ہے تو جلدی میں آپ سے عرض کر دوں گا یوتھیاں کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اب انہوں نے ٹکٹ دینے شروع کر دیے ہیں ان کو جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھے، اور وہ لوگ جو ہیں آئیں گے کاغذات جمع کروانے، اور وہ کاغذات جمع کروائیں گے۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ جب ان کو پولیس پکڑے تو یہ چھوڑ ڈال دیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمارے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، نہ انہوں نے جیتنا ہے، نہ کچھ سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آواز وہ لگا رہے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے آپ اگر ان کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بنیادی طور پہ 9 مئی کے مجرمان ہیں جو کہ اس سے پہلے مفرور تھے، اور یہ کاغذات کیوں جمع کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کاغذات جب جمع کروا دیں گے اور ان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ایک عرضی نکالیں گے اور جناب مجسٹریٹ درجہ اول کے سامنے پیش ہو جائیں گے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے ضمانت دی جائے۔ اور عدلیہ تو آپ کو پتہ ہے پنجاب کی، KPK کی، سندھ کی پہلے ہی ان کی سہولت کاری کے لیے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ان کو ضمانتیں دے دے گی۔ یوں بالواسطہ طور پہ 9 مئی کے بھگوڑے مجرمان جو ہیں وہ الیکشن کے کور کے اندر ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر چیکورولی پایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ واردات آپ کی نظروں کے سامنے پیش کر دی جائے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔